اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سورۃ فیل مکی ہے، نزول میں 19 ہے اور ترتیب میں 105 ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں اور حق تعالی شانہ کی ربوبیت اور الوہیت کا کامل تعارف ہے کہ اللہ معاند اور کافر کو آخرکار زیر کر دے گا۔ سورت کا خلاصہ تذلیل الکافرین و تعذیب المعاندین، اور سورت کا مقصد کہ شعائر اللہ کی اہانت باعث ہے ذلت اور خواری کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ جو زمانے قدیم سے عربوں سے بیر رکھتا تھا، اور اسے یہ بات صحیح نہیں لگتی تھی کہ دنیا سب جزیرہ آ کر کے کعبہ میں کعبے کا احترام کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بس وہاں تو حجر اسود لگا ہوا ہے، اسے اکھیڑ کے لے آؤں گا۔ اس کے لیے اس نے ایک لشکر جرار ترتیب دے دیا، اور اس نے آ کر کے اہل مکہ کی مویشیوں کو پہلے پکڑ لیا روب جمانے کے لیے۔ اس وقت اہلیان مکہ کی طرف سے متولی کعبہ عبد المطلب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور آپ کے دادا۔ چنانچہ عبد المطلب ان کے پاس آئے کہ یہ اونٹ وغیرہ ہمارے چھوڑ گیا، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تیری عقل و دانش کے ڈنکے تو یمن تک پہنچے ہیں، میں تو کعبے کو مسمار کرنے آیا ہوں اور تم خالی اونٹ چھڑانے آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا ہے وہ بھی توحید کے قرطاس پر ایک زبردست قسم کا پیغام ہے کہ انہوں نے کہا انا رب الابل ورب الکعبۃ اللہ یحمیھا، میں اونٹوں والا ہوں، کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المطلب نے لوگوں کو اطمینان دلایا کہ تم اللہ کی قدرت و قوت دیکھو، کیونکہ مکے کے لوگ تو نہتے تھے اور بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ایک بادشاہت کے ناز و غرور میں آیا تھا، اس کے پاس تمام سرمایہ تھا جنگ و جدال کا۔ جب اس کا ارادہ ہوا کہ مثلا صبح کعبے کی طرف پیش قدمی کریں گے اور حجر اسود اکھیڑیں گے، تو بحیر عرب کی طرف سے پرندوں کا ایک غول اٹھا، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے غول کو، اور ان کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ سجیل کا ترجمہ بخاری نے کیا ہے گل سنگ، سنگ گل، جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں کتکان ہے۔ بس وہ ایک ایک کنکر مارتے تھے اور اس سے مشرکین ہلاک ہوتے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا آپ نے دیکھا نہیں؟ زمخشری نے کہا ہے الم تر الم تعلم، رویت علم کے معنی میں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی سازش کو ذلیل و خوار، نیست و نابود۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیے ان کے اوپر پرندے غول کے غول، ترمیہم جو مار رہے تھے ان کو، بحجارۃ پتھر، من سجیل کنکروں کے، فجعلہم کعصف مأکول، پس کر دیا ان کو بھوسا کھایا ہوا، جیسے جانور چارہ کھائے، کچھ ادھر گرے کچھ ادھر گرے، لتڑ پتڑ، اس طرح کسی کا سر پھٹا، کسی کی گردن ٹوٹی، کسی کے جسم چرا ہوا، کوئی ادھر اوندے منہ پڑا، کوئی ٹیڑھا پڑا، مردار لاشیں جگہ جگہ پڑی رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
چنانچہ ہر دور اور ہر زمانے میں جب بھی کسی نے وحی کا مقابلہ کیا ہے اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اور مسیلمہ نے جو وحی بنائی تھی الفیل ملفیل لہو ذنب وبیل خرطوم طویل، تو وہ کاغذ دے کر ایک کنیز کو اس نے روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ کہ میرے پاس بھی وحی آئی ہے۔ تو اس کنیز نے ان کو کہا کہ یہ تحریر تو تجھ پہ لعنت کرتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا ادھر دیکھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹتے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور الوہیت کا بیان شروع ہوا، اور تو نے جو لکھا ہے یہ تو ہاتھی ہے اس کے دم میں سونڈ لے کے سقطر ہے، یہ تو عجائب گھر والے بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، چڑیا گھر والے۔ مرزا غلام احمد نے بھی کوئی تک بندی کی تھی ابتدائے حقیقت الوحی میں، انا انزلناه فی القادیان وما ادراک فی القادیان مملو من الخیرات الحسان، کہ یہ قرآن قادیان میں اترا ہے جو حسیناؤں کا مرکز ہے، جیسے انگریزی نبی عیاش ایسے اس کی وحی بھی بدماش۔ وللہ الحمد۔ چنانچہ ہر دور اور ہر زمانے میں جب بھی کسی نے وحی کا مقابلہ کیا ہے اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ اور مسیلمہ نے جو وحی بنائی تھی الفیل ملفیل لہو ذنب وبیل خرطوم طویل، تو وہ کاغذ دے کر ایک کنیز کو اس نے روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ کہ میرے پاس بھی وحی آئی ہے۔ تو اس کنیز نے ان کو کہا کہ یہ تحریر تو تجھ پہ لعنت کرتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا ادھر دیکھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹتے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور الوہیت کا بیان شروع ہوا، اور تو نے جو لکھا ہے یہ تو ہاتھی ہے اس کے دم میں سونڈ لے کے سقطر ہے، یہ تو عجائب گھر والے بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، چڑیا گھر والے۔ مرزا غلام احمد نے بھی کوئی تک بندی کی تھی ابتدائے حقیقت الوحی میں، انا انزلناه فی القادیان وما ادراک فی القادیان مملو من الخیرات الحسان، کہ یہ قرآن قادیان میں اترا ہے جو حسیناؤں کا مرکز ہے، جیسے انگریزی نبی عیاش ایسے اس کی وحی بھی بدماش۔ مملو من الخیرات الحسان۔